پیچھے ہٹو ازمیر شاہ، تم جیسا جنگلی انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جویریہ نے زور سے ازمیر خان کو دھکا مارا تھا اور وہ اس دھکے کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے ایک دم سے لڑکھڑا کے پیچھے ہوا۔ جویریہ تیزی سے بستر سے اٹھی، اپنا دوپٹہ اپنے وجود پر لپیٹ چکی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اسے ازمیر سے اس درندگی کی امید ہرگز بھی نہیں تھی۔ اپنے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے ازمیر تیزی سے اس کے قریب آیا۔ آنکھوں میں ایک جنون سوار تھا۔ یہ دھکا اس کے جسم کو نہیں، اس کی ذات کو پہنچا تھا۔ لگتا ہے تم بھول گئی ہو جویریہ ازمیر خان، تمہارا باپ اب بھی میری قید میں ہے، میں نے اسے آزاد نہیں کیا ہے۔ ازمیر خان نے ایک نئی چال اس کے آگے رکھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ شادی ہوتے ہی تم میرے باپ کو آزاد کر دو گے، میں نے تمہاری زبان پر اعتبار کیا، پھر میرے باپ کو تم نے ابھی تک آزاد کیوں نہیں کیا؟ جویریہ بے بسی سے اس کے آگے چیخ اٹھی۔ ہاں، میں نے کہا تھا کہ شادی ہوتے ہی تمہارے باپ کو آزاد کر دوں گا، لیکن میری نظر میں شادی سہاگ رات کے بعد مکمل ہوتی ہے، ابھی تو ہم دونوں کا صرف نکاح ہوا ہے۔ تم خود کو میرے حوالے کرو گی تو ہماری شادی مکمل ہو جائے گی۔ آج کی رات تمہیں وہی کرنا ہوگا جو ازمیر خان چاہتا ہے۔ ازمیر اپنی گہری نظروں سے اس کے خوبصورت وجود کا جائزہ لیتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ نکاح کر چکے ہو، اب کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ جویریہ کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ ازمیر خان کے اصل ارادے تو اس پہ اب ظاہر ہو رہے تھے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ رخصتی ہوتے ہی ازمیر اس کے باپ کو آزاد کر دے گا اور پھر وہ اپنے انتقام کی بساط بچھائے گی، لیکن ازمیر نے تو اس سے اپنے حقوق حاصل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ یہ خوبصورت وجود، ازمیر کی نگاہیں جویریہ کی برہنہ کمر پر ٹک گئی تھیں۔ میں اسے تسخیر کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم خود ایک باندی کی طرح میرے قدموں میں آ بیٹھو، میری خدمت کرو، مجھے خوش کرو۔ آج کی رات خود اپنی مرضی سے میرے حوالے ہو جاؤ، کل صبح تمہیں تمہارے باپ کی آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ ازمیر نے ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے اپنے ارادے بیان کر دیے، جنہیں سن کر جویریہ نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ تم بہت نیچ انسان ہو ازمیر خان، اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے کس حد تک جاؤ گے؟ جو کچھ تم نے آج تک کیا ہے، جلد تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تم بھی جانتے ہو تم نے کتنی لڑکیوں کو برباد کیا ہے، میں خود تمہیں سزا دلواؤں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ جویریہ نے زہر بھرے لہجے میں اسے نشتر چبھوئے تھے۔ اوہ ریئلی مسز جویریہ ازمیر، تمہیں کیا لگتا ہے وہ 20 لڑکیاں جن کے نام پہ تم اپنی صحافت کو چمکانا چاہتی تھیں، ان کی زندگی کو میں نے برباد کیا ہے؟ میں ازمیر خان آفریدی، کیا مجھے لڑکیوں کی کمی ہے؟ میرے ایک اشارے پہ کوئی بھی لڑکی اس بستر پہ آ جائے، لڑکیاں مرتی ہیں اپنا آپ مجھ پہ لٹانے کے لیے۔ تمہیں لگتا ہے زور زبردستی ان 20 لڑکیوں کو حاصل کروں گا میں؟ یہ کہو نا کہ اپنی نئی دکانداری کو چمکانے کے لیے تم نے ازمیر خان آفریدی کا نام استعمال کیا ہے۔ زبیر خان کے بیٹے کو ٹارگٹ بنا کے تم اپنا فیوچر سیٹ کرنا چاہتی تھی۔ ایک چھوٹے سے اخبار کی ایک بے نام کالم نگار سے بڑے چینل کی طاقتور صحافی تک کا فاصلہ طے کرنے کے لیے تمہیں میرے نام کی ضرورت پڑ گئی تھی، لیکن تمہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ میری طاقت کیا ہے۔ میرے ایک اشارے پر یہ شہر بند ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا تو تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، لیکن میں نے تمہاری ہستی کو مٹانے کے لیے دوسرا طریقہ سوچا ہے۔ میں تم سے تمہارا وجود چھینوں گا، تمہارے دل میں یہ جو تیمور سکندر کی محبت ہے نا، اسے نوچ پھینکوں گا۔ ازمیر خان نے دانت چباتے جویریہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا تھا۔ ان 20 لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تم نے ہی کیا ہے۔ آج نہیں تو کل اس بات کا اقرار بھی کر لو گے، اور بہت جلد میں ان لڑکیوں کو گواہی دینے کے لیے بھی راضی کر لوں گی۔ یاد رکھنا، اس دن تمہارا انجام ہوگا۔ جویریہ اپنے ڈر پہ قابو پاتے اپنے غصے کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ اس ایک انسان کے آگے بے بس نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ویری گڈ جانے من، تمہاری یہی باتیں مجھے پسند آتی ہیں۔ چیلنجنگ لڑکیاں مجھے ہمیشہ بہت اٹریکٹ کرتی ہیں،
اور اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اب تم مجھے برباد کرو گی تو صرف میں برباد نہیں ہوں گا، بلکہ تم بھی تو ہوگی۔ بھول گئی ہو کیا؟ تھوڑی دیر پہلے ہماری شادی ہوئی ہے۔ مجھے کوئی نقصان پہنچا تو خسارہ تمہارے حصے میں بھی آئے گا۔ مسز جویریہ ازمیر خان آفریدی۔ شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ازمیر نے دھیرے دھیرے جویریہ کی طرف قدم بڑھائے۔ جویریہ 2 قدم پیچھے ہٹی، دیوار سے جا لگی۔ ازمیر نے اپنے ہاتھ دیوار پہ رکھے۔ جویریہ اس کی آہنی گرفت کے درمیان کسی مچھلی کی طرح پھڑپھڑانے لگی۔ میری شرٹ کے بٹن کھولو۔ ازمیر نے اس کے چہرے پر جھکتے اسے حکم سنایا تھا۔ جویریہ کے چہرے کا رنگ اترا تھا۔ اس نے گھبرا کر ازمیر کا چہرہ دیکھا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ میری شرٹ کے بٹن کھولو، میرے شوز اتارو اور میرے کپڑے نکالو۔ میں فریش ہو کر آ جاؤں، پھر تم سے سارے حساب بے باک کرتا ہوں۔ فی الحال میڈیا والے میرا انٹرویو چاہتے ہیں اور اس کے لیے میرا فریش ہونا بہت ضروری ہے۔ میڈیا جاننا چاہتا ہے کہ جس صحافی نے میرے خلاف آواز اٹھائی تھی وہ میری بیوی کیسے بن گئی۔ اس سوال کا جواب میں انہیں خود دوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح تم میری محبت میں گرفتار ہوئیں۔ کیا پتہ وہ ناکام عاشق بھی مائک اٹھائے چلا آئے۔ اس کی سانسوں سے الجھتا ازمیر اسے اپنی شرٹ کے بٹن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کھولنے کا کہہ رہا تھا، لیکن اس کی آخری بات پر جویریہ کے دل میں طوفان آیا تھا۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹک دیا۔ تیمور سکندر کبھی یہاں نہیں آئے گا، اس نے خود کو سمجھایا۔ بڑی مشکل سے جویریہ نے ایک ایک کر کے اس کی شرٹ کے بٹن کھولے۔ ازمیر پیچھے ہٹا، شرٹ اتار کے بستر پہ ڈال دی۔ جویریہ نے اس کے وجود سے نظریں چرائیں تھیں۔ یہاں میرے قدموں میں آ جاؤ، تمہاری اصل جگہ یہی ہے۔ اس نے جویریہ کو جوتے اتارنے کا اشارہ کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ جوتے اتار کے اس نے ایک طرف رکھ دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ ازمیر کے قدموں سے اٹھتی، ازمیر نے دھیرے سے اپنی انگلی کو اس کے لبوں پر پھیرا۔ جویریہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی، شعلہ برساتی نظروں سے ازمیر کو گھورنے لگی۔ وہ مسکراتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ جویریہ نے بھاری زیورات اتار کر سائڈ ٹیبل پر پھینکے تھے۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس عالی شان کمرے کو تہس نہس کر دیتی، لیکن اس سے پہلے ہی ازمیر شاور لے کر باہر نکل آیا۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی جویریہ نے اسے مخاطب کیا۔ وہ جو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو سنوار رہا تھا، چونک کر پلٹا۔ کپڑوں کی کیا ضرورت ہے مسز؟ میرے واپس آنے تک تم ایسے ہی میرا انتظار کرو اور اس کے بعد میں تمہیں ان سے بھی آزاد کروا دوں گا۔ بے باک نگاہوں سے جویریہ کے وجود کا جائزہ لیتے وہ واپس آئینے کی طرف پلٹ گیا۔ گنگناتے ہوئے وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل گیا اور جاتے جاتے کمرہ باہر سے لاک کر گیا تھا۔ جویریہ نے بستر پر بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا تھا۔ وہ کیا سوچ کر آئی تھی اور کیا ہو رہا تھا؟ نہ اس کے باپ کو آزادی ملی اور نہ اس کے انتقام کا کھیل شروع ہو سکا۔ کاش تیمور ہمارے بیچ یہ درندہ نہ ہوتا تو آج میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ میں جس آگ میں جل رہی ہوں، جانتی ہوں اس بھٹی میں نے اپنے ساتھ تمہیں بھی جھونکا ہے، لیکن مجبوریوں کی دیوار ہمارے رشتے میں حائل ہو گئی۔ میں کیا کرتی؟ جویریہ خود کلامی کر رہی تھی۔ ماضی کے لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے تھے، وہ لمحے جب اس نے تیمور سکندر کے ساتھ شادی کی بات کی تھی۔ اسے یہ یقین دلایا تھا کہ وہ اس کی ہے اور ہمیشہ اس کی رہے گی۔ آج وہ اپنے ہی لفظوں میں جھوٹی پڑ گئی۔ کچھ دیر وہ اپنے آپ کو سنبھالتی رہی، پھر اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو باہر پریس والے کھڑے تھے۔ ازمیر خان ان کے درمیان کسی ہیرو کی طرح انٹرویو دے رہا تھا، جیسے اس نے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو، جبکہ وہ جویریہ کی کہانی کا وہ ویلن تھا جس نے اسے اور تیمور سکندر کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس پلٹتی، اسے تیمور سکندر کی ایک جھلک نظر آئی۔ دل سانس لینا بھول گیا۔ وہ شخص یہاں بھی چلا آیا؟ اتنا حوصلہ، اتنی ہمت تیمور سکندر میں کہاں سے آئی؟ تم یہاں کیوں آئے تیمور؟
کیوں خود کو اذیت دے رہے ہو؟ جویریہ نے مٹھیاں بھینچی تھیں، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور وہ بس کھڑکی کے ساتھ چپک کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں تیمور سکندر پر تھیں، جو مائک آگے کیے ازمیر خان آفریدی سے اس اچانک شادی کے بارے میں سوال جواب کر رہا تھا۔ جویریہ کو لگا کہ شطرنج کی اس بساط میں پہلی بازی وہی ہاری ہے۔ ایک ہی فریم میں شوہر اور محبوب ساتھ کھڑے تھے اور وہ کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ کہاں جا رہے ہو تیمور؟ رضیہ بیگم نے بیٹے کو تیار ہوتے دیکھا تو حیران ہوئی۔ انہیں معلوم تھا کہ جویریہ کا آج نکاح ہے، ایسے میں تیمور کا تیار ہو کر گھر سے نکلنا انہیں بری طرح کھٹک رہا تھا۔ کہاں جاؤں گا ماں، یار کی شادی ہے، دیدار تو بنتا ہے نا، تیمور نے عجیب سے لفظوں میں جواب دیا تھا۔ اس طرح کی باتیں اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں تھی، وہ تو بہت سلجھا ہوا سنجیدہ مزاج انسان تھا، اسی لیے رضیہ بیگم پوری طرح چونک گئی۔ تیمور کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ مجھے بھلے ہی جویریہ سے لاکھ مسئلے ہوں، لیکن یاد رکھو وہ ایک لڑکی ہے، اس کی شادی کے دن کوئی ایسا تماشا نہ کرنا کہ اس کی زندگی مصیبت بن جائے۔ وہ تمہارے منہ پر انگوٹھی مار کے گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کی آنے والی زندگی برباد کر دو۔ وہ اپنے راستے جا چکی ہے، تم اپنا راستہ خود تلاش کرو۔ بھول جاؤ بیٹے اسے، تمہارا اور اس کا ساتھ نصیب میں لکھا ہی نہیں تھا۔ رضیہ بیگم نے بیٹے کو کسی بھی غلط قدم سے باز رکھنا چاہا۔ کیا ہو گیا ہے اماں؟ میری محبت اتنی ہلکی نہیں تھی کہ میں بدلہ لینے کے لیے نکل پڑوں۔ ہاں بس اتنا ضرور دیکھنا چاہتا ہوں کہ ازمیر خان آفریدی میں ایسی کون سی بات تھی جو جویریہ نے مجھے ٹھکرا دیا۔ میری محبت کا مذاق بنا کر آج اس کی ہونے جا رہی ہے۔ دیکھوں تو صحیح وہ دلہن بن کے کیسی لگتی ہے جو ہمیشہ میری دلہن بننے کی باتیں کیا کرتی تھی۔ کیا ازمیر خان کی دلہن بن کر بھی اس کے چہرے پہ وہی رنگ روپ چڑھا ہے جو مجھ سے منگنی کرتے وقت اس کے چہرے پر تھا؟ تیمور نے اپنا ضروری سامان سمیٹتے ایک سرسری سی نظر ماں پر ڈالی تھی۔ آنکھوں کی سرخی اور رت جگوں کے ڈورے بتا رہے تھے کہ وہ کس کرب سے گزر رہا تھا۔ پتہ ہے اماں، ہر بات کے لیے انسان نصیب کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتا۔ میرا اور جویریہ کا جدا ہو جانا نصیب کی وجہ سے نہیں تھا، یہ جویریہ کا اپنا فیصلہ تھا، اس نے خود یہ منگنی توڑی ہے۔ میں نصیب کو مجرم کیوں ٹھہراؤں؟ میرے ارمانوں کا قتل کرنے والی جویریہ اسد خود ہے، میرا نصیب نہیں۔ دیکھو تیمور، یہ سب کر کے تم صرف خود کو اذیت دے رہے ہو۔ ازمیر خان آفریدی کے پاس وہ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، کروڑوں کی جائیداد، سیاسی رتبہ، ایک عالی شان گھر اور معاشرے میں اونچا نام۔ آج کل کی لڑکیاں یہی سب کچھ تو دیکھتی ہیں۔ تم ٹھہرے ایک معمولی سے سرکاری افسر کے نوکری پیشہ بیٹے، ایک معمولی سے صحافی۔ میں تمہارے لیے خود کوئی اچھی لڑکی تلاش کروں گی، بیٹے اس کے پیچھے خود کو ذلیل نہ کرو۔ رضیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جوان بیٹے کو عشق کے روگ میں جلتا دیکھنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ آگے بھی بڑھ جاؤں گا اماں، پہلے اسے تو آگے بڑھتا دیکھ لوں جس نے ساتھ جینے کے وعدے کیے تھے، ساتھ مرنے کی قسمیں کھائیں تھیں۔ بے وفائی کرنے کے بعد اس کا چہرہ کیسا دکھتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بے وفاؤں کے ماتھے پہ کوئی مہر کیوں نہیں ہوتی جسے پتہ چل سکے کہ انہوں نے کبھی کسی جیتے جاگتے انسان کو مار ڈالا؟ قتل صرف جان لینے کو ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ انسان صرف سانس رکنے سے ہی تو نہیں مرتا اماں، کبھی کبھی انسان کی سانسیں چلتی ہیں لیکن اس کی روح کا قتل ہو جاتا ہے۔ سانس لیتا ہوا انسان بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ جویریہ میری روح کی قاتل ہے، اس نے مجھ سے میری سانسیں نہیں چھینی، میرے جینے کی وجہ چھین لی۔ جس ازمیر خان کے خلاف وہ بڑھ چڑھ کے کالم لکھا کرتی تھی، اس کا ہاتھ تھام کر وہ کس طرح زندگی کے راستوں پر آگے بڑھے گی؟ میں یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس کے ہر کام کو وہ سیاہ قرار دیتی تھی، اس کے ساتھ اپنی زندگی کو کیسے سفید کرے گی، کیسے رنگوں سے بھرے گی؟ تیمور نے چند آنسو اپنے حلق میں اتارے، ایک آخری نظر اپنی ماں پر ڈالتے وہ گھر سے نکل گیا۔
رضیہ بیگم نے دعا کی تھی کہ ان کے بیٹے کو کسی طرح قرار آ جائے، کسی طرح وہ جویریہ اسد کے عشق سے باہر نکل آئے، لیکن کسی کو کسی کے دل سے نکال پھینکنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ محبت اور نفرت بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، انسان کا ساتھ چھوڑ بھی جائیں تو دور کسی جھرونکے سے جھانکتی رہتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی رہتی ہے۔ یہ ایسی سگی بہنیں ہیں جو انسان کو قبر تک نہیں چھوڑتی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے یہ احساس پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اس کی گاڑی چھوٹی ہے، اے سی کبھی ٹھیک سے کام کرتا، کبھی نہیں کرتا، کبھی دروازے میں کچھ مسئلہ ہو جاتا، سیٹیں بہت آرام دہ نہیں تھیں، میوزک پلیئر بھی اکثر ہی خراب ہو جایا کرتا تھا۔ کئی بار وہ اور جویریہ لانگ ڈرائیو پہ نکلے تو گاڑی نے دغا بازی بھی کی، راستے میں بند ہو گئی، پھر اسے رکشہ کر کے جویریہ کو گھر بھیجنا پڑا اور خود کئی گھنٹے مکینک کے پاس لگانے پڑے۔ ان سب باتوں کا احساس اسے آج ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ان چیزوں پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن آج اسے لگ رہا تھا کہ وہ زندگی میں شاید کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ جن چیزوں کو اس نے غیر ضروری جانا تھا، انہی چیزوں کی وجہ سے شاید وہ اسے چھوڑ گئی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ اسکرین پر پڑتی بوندوں نے سامنے کے منظر کو دھندلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ گاڑی کے وائپر شیشے پر تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ دور کہیں اسے بارش میں بھیگتی جویریہ کا وجود محسوس ہوا۔ بہت تیزی سے اس نے گاڑی اس وجود کے قریب کی، لیکن پاس جاتے ہی احساس ہو گیا تھا کہ وہ جویریہ نہیں تھی، کوئی اور تھی جو اسی کی طرح بارش کو انجوائے کر رہی تھی۔ ماضی کے کتنے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ تیمور، کہیں پکوڑے والے کو تلاش کرو نا، بارش ہو اور میں پکوڑے نہ کھاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جویریہ کی سرگوشی اس کے کان میں گونجی۔ اتنی تیز بارش میں پکوڑے والا مجھے کہاں سے ملے گا؟ میں تمہیں گھر لے چلتا ہوں، پکوڑے بناؤ اور مجھے بھی کھلاؤ۔ تیمور نے فرمائش کی تھی۔ مجھ سے کچن کا کام نہیں ہوتا، چمچ ومچ پکڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے، تم مجھے قلم پکڑاؤ اور پھر میری رفتار دیکھو۔ ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ سکتی ہوں، لیکن یہ باورچی خانے کے کاموں کی امید تم مجھ سے نہ رکھنا۔ اس نے صاف لفظوں میں تیمور کو بتا دیا تھا کہ وہ کچن کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، میرے گھر چلو، میں پکوڑے بناتا ہوں اور خود تمہیں کھلاؤں گا۔ تیمور نے گاڑی کا رخ اپنے گھر کی طرف موڑا تھا۔ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن تیمور، میں پکوڑوں کے ساتھ چٹنی بھی کھاتی ہوں، تمہیں وہ بھی بنانی پڑے گی۔ جویریہ نے بڑی بڑی آنکھوں کو پٹ پٹاتے چٹنی کی فرمائش بھی ساتھ ہی کر دی تھی اور پھر خود ہی کھلکھلا کے ہنس دی۔ تیمور نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر خم کر دیا۔ دور کہیں پکوڑوں کا ٹھیلا دیکھ کر تیمور کو ماضی پوری طرح یاد آنے لگا۔ وہ خوبصورت لمحے اس کی آنکھوں کو بھگو گئے۔ تیمور نے گہرا سانس لیا۔ اب تو ہر چہرہ اسی کا ہی لگتا تھا، ہر وجود میں اسی کا عکس نظر آتا تھا۔ محبت اسے مات دے چکی تھی، ماضی اسے مار ڈالنے کو کافی تھا۔ یہ وہ گھاؤ تھے جو نظر تو نہیں آتے لیکن دکھتے بہت ہیں۔ تیمور نے سر جھٹک کر روڈ پہ فوکس کیا، ساتھ ہی فون اٹھا کر ایک نمبر ملایا اور کان سے لگا لیا۔ فرید، کیمرہ مین کو لے کر فوراً لوکیشن پر پہنچو۔ لوکیشن میں سینڈ کر رہا ہوں، بہت بڑی نیوز ملنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اور بھی چینلز کو خبر ہو، لیکن ہمیں ایکسکلوسیو نیوز دینی ہے۔ شہر کے سب سے بڑے سیاستدان کے بیٹے نے آج خاموشی سے اپنی شادی رکھی ہے۔ سوچو اگر ہم وقت پر یہ کوریج دیں گے تو چینل کو کتنا فائدہ ہوگا۔ چینل کو ٹی آر پی ملے گی تو تمہاری اور میری ترقی بھی خود بخود ممکن ہو جائے گی۔ تیمور نے پروفیشنل انداز میں فرید کو احکام جاری کر دیے تھے۔ وہ انہی راستوں پر چل رہا تھا جن راستوں سے کبھی اس کی خوشیاں وابستہ تھیں، لیکن آج وہ خوشی سے نہیں بلکہ مردہ دل سے ان راستوں کا مسافر تھا۔ آج اسے جویریہ اسد کو اپنی آنکھوں کے سامنے رخصت ہوتے دیکھنا تھا اور لائیو کوریج بھی دینی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر جویریہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہے تو پھر وہ بھی اپنی پروفیشنل لائف میں آگے بڑھے گا۔ اگر ایک صحافی طاقتور ہو جائے تو پھر سیاست دان اس کے آگے کچرے کا ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا تھا۔
سب سے پہلا رپورٹر وہی تھا جو اس جگہ پہنچا تھا۔ وہاں بڑی بڑی سیاہ رنگ کی گاڑیاں اور گارڈز کھڑے ہوئے تھے۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ بہت ہمت جتا کر وہ یہاں تک آیا تھا، لیکن اب اس کا دل ہچکولے کھا رہا تھا۔ تیمور سکندر کا بس نہیں چل رہا تھا وہ جویریہ اسد کے گھر میں داخل ہو جائے اور اس نکاح کو روک دے، جویریہ کو اپنی محبت یاد دلائے۔ لیکن جب جویریہ اپنی مرضی سے یہ نکاح کر رہی تھی تو پھر وہ کس بنا پر اندر جا کر نکاح روکنے کی بات کرتا؟ کچھ ہی دیر میں فرید اپنے سامان کے ساتھ پہنچ گیا۔ باس، آپ نے تو کہا تھا کہ ازمیر خان آفریدی کا نکاح ہے، اس کی شادی ہے، لیکن آپ تو اپنی منگیتر کے گھر کے پاس بلا لیا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فرید نے ناسمجھی سے تیمور کو دیکھتے سوالوں کی بوچھاڑ کی تھی۔ جب تمہیں یہ کہہ کے بلایا ہے کہ یہاں ازمیر خان آفریدی کا نکاح ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی کی شادی ہو رہی ہے، اور اگر یہ جویریہ اسد کا گھر ہے تو پھر دلہن وہی ہوگی نا۔ تیمور نے دل کو پتھر کرتے سخت لفظوں میں فرید کی بات کا جواب دیا تھا۔ مگر وہ تو آپ کی منگیتر تھی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے وہ ازمیر خان کے خلاف کام کر رہی تھیں۔ پھر ان دونوں کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ فرید کو یقین نہیں آیا۔ چند دنوں پہلے تو اس نے جویریہ کا آرٹیکل پڑھا تھا۔ جب انسان کے پاس پیسہ ہونا، وہ کچھ بھی خرید سکتا ہے، کسی دوسرے کی جان بھی، اس کی عزت بھی، اور اس کی محبت بھی۔ ازمیر خان آفریدی نے اپنے پیسوں سے میری جان، عزت اور محبت تینوں چیزیں خرید لی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں جویریہ سے وابستہ تھی۔ لیکن اب نہیں ہے۔ اب ہم یہاں کوریج دینے کے لیے آئے ہیں اور ایکسکلوسیو نیوز ہمارے چینل پر جانی چاہیے۔ کسی اور سے پہلے ازمیر خان کا انٹرویو، ان کی شادی کی تصاویر اور جویریہ اسد کا اصلی چہرہ ہمارا چینل دکھائے گا۔ وہ جو کل تک چیخ چیخ کے ازمیر کو کرمنل کہہ رہی تھی، آج اس کی بیوی بن رہی ہے۔ پتہ تو چلے دنیا کو کہ عورت گرگٹ سے زیادہ تیزی سے رنگ بدلتی ہے۔ تیمور نے جویریہ کے دروازے پر نظر جماتے فرید کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ سب سے پہلی پکچرز انہیں کلک کرنی ہے۔ کسی بھی وقت وہ باہر آ سکتے تھے، اسی لیے وہ دونوں پوری طرح چوکنا تھے۔ کچھ اور میڈیا رپورٹرز بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ جویریہ اسد نے آپ کو دھوکہ دیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو۔ یہ بڑے لوگ تو ہم غریبوں کو بڑی آسانی سے چکی میں پیس دیتے ہیں۔ جویریہ تو پھر ایک چھوٹی سی صحافی ہے، اور وہ بھی ایسی صحافی جس نے ان بڑے لوگوں کے خلاف اپنا قلم اٹھایا تھا۔ فرید کو اب بھی یقین نہیں آیا تھا کہ جویریہ اور تیمور اب ایک ساتھ نہیں ہوں گے۔ ان کی محبت سے بہت سے لوگ واقف تھے، فرید خود ان میں سے ایک تھا۔ بھول ہے تمہاری فرید، مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ جویریہ اپنے کام کو لے کر مخلص ہے، دوسروں کی مدد کرنا چاہتی ہے، اسے اپنے قلم کا صحیح استعمال کرنا آتا ہے، لیکن حقیقت آنکھوں کے سامنے آ ہی گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کون جویریہ اسد کو مجبور کر سکتا ہے اس شادی کے لیے؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کیا وہ مجھے نہ بتاتی؟ سچ تو یہ ہے کہ ازمیر کی دولت نے اس کے ایمان کو خرید لیا، اس کی محبت کا دام لگ گیا۔ اگر ازمیر خان آفریدی کو جویریہ کو روکنا ہوتا تو اسے شادی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے پاس 100 طریقے تھے، پھر بھلا وہ شادی کیوں کرتا؟ تیمور سکندر پوری طرح جویریہ سے بدظن تھا۔ سچائی سے نا واقف وہ جویریہ کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ فرید بھی اس کی بات پر سر ہلانے لگا۔ واقعی جویریہ کو روکنے کے لیے ازمیر خان کو نکاح کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کے اثر و رسوخ ہی کافی تھے۔ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد گھر کا بیرونی دروازہ کھلا اور پہلی جھلک اس حسینہ کی ہی دکھی تھی جسے دیکھ کر تیمور کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ سرخ رنگ کے لہنگے میں وہ پوری طرح غضب ڈھا رہی تھی۔ تیمور کے لیے جویریہ کیا تھی، اس بات کا احساس اسے آج اور بھی شدت سے ہو رہا تھا۔ جویریہ کے لباس کو دیکھ کر وہ بری طرح ٹھٹکا تھا۔ جویریہ نے آج تک کبھی کوئی ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے جن سے اس کا وجود چھلکے، لیکن اس لہنگے میں اس کی آدھی کمر برہنہ تھی، اور یہی دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ وہ کیسے سر سے پاؤں تک بدل گئی تھی؟ یہ تو اس کی جویریہ نہیں تھی جس کے لیے عزت اور وقار سب کچھ تھا۔
جو عورت کے پردے کو سپورٹ کرتی تھی۔ اس نے جویریہ کا ہاتھ ازمیر کے ہاتھ میں دیکھا۔ ازمیر نے جویریہ کا ہاتھ تھام کر ہوا میں لہرایا۔ تیمور کی سانس اسی پل رک گئی تھی۔ وہ بہت غور سے اس چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ شاید کوئی پشیمانی، کوئی شرمندگی یا محبت کھونے کا کوئی احساس اسے نظر آتا۔ جویریہ نے ایک سرسری سی نظر سارے میڈیا پر ڈالی اور پھر اچانک تیمور کو دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ تیمور کی نظریں اس سے ملی تو تیمور کو لگا جیسے اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں، زمانے بھر کا درد ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے میسمرائز ہو گیا تھا۔ جس سے محبت ہو اس کی بے وفائی کا یقین آ کر بھی نہیں آتا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا جویریہ خوش نہیں ہے۔ سارے رپورٹرز آگے کی طرف بڑھے تو فرید نے اسے بھی دھکا دیا۔ وہ تیزی سے ازمیر خان کی طرف بھاگا تھا، لیکن ازمیر کے چہرے کی مسکراہٹ نے اس کے دل کی دنیا کو خاک کر دیا۔ ازمیر کے چہرے پر جیت کی جو خوشی اسے دکھائی دی، اس نے تیمور سکندر کو توڑ دیا۔ گاڑی بہت تیزی سے آگے نکل گئی۔ بیک ویو مرر سے اسے وہ چہرہ نظر آ رہا تھا جو اس کی کل کائنات تھا۔ ان دونوں کی نگاہیں شیشے کے پار سے ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ جویریہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی اور اس بات کا احساس تیمور کو بہت جلدی ہو گیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ تھک کر رک گیا۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھکا ہوا وہ اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چلو تیمور، کافی ساری فوٹیجز مل گئی ہیں۔ ازمیر کے پی آر نے بتایا ہے کہ آج رات کو اس کے عالی شان بنگلے میں پریس کی خاص دعوت ہے۔ وہ خود انٹرویو دے گا اور اپنی اچانک شادی کے بارے میں بھی بتائے گا۔ رات کی تیاری کرنی ہے۔ فی الحال دفتر چلتے ہیں، ان سارے شارٹس کو ایڈٹ کرنا ہے۔ نیوز ایکسکلوسیو تو چلی گئی ہے، باس بھی بہت خوش ہیں۔ سب سے پہلے یہ خبر ہم نے ہی بریک کی ہے۔ فرید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں فرید، کسی کے ارمانوں کی قبر کہو۔ دو آنسو تیمور کی آنکھوں سے نکل گئے تھے۔ کب تک ضبط کرتا؟ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ وہ جا چکی تھی ایک ایسے شخص کے ساتھ جسے وہ دن رات کرمنل کہتی تھی۔ وہ اس شخص کی بیوی بن گئی تھی جو اس کی نظر میں ریپسٹ تھا۔ کتنی بار جویریہ نے اسے ریپسٹ کہا تھا اور آج وہ خود اس کے ہمراہ اس کے گھر چلی گئی۔ اگر وہ ریپسٹ تھا تو جویریہ نے اس سے شادی کیوں کی؟ اور اگر وہ ریپسٹ نہیں تھا تو جویریہ نے یہ الزام تراشیاں کیوں کی؟ یہ سب کر کے اسے کیا ملا؟ کون سا فائدہ وہ حاصل کر رہی تھی؟ تیمور سکندر اپنی سوچوں سے لڑ رہا تھا۔ ہر بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ جویریہ نے اسے کبھی اس بارے میں کھل کے کچھ نہیں بتایا تھا۔ جس دن منگنی کی انگوٹھی اسے واپس کی تھی، بس اس دن اس نے بتایا تھا کہ وہ ازمیر سے شادی کر رہی ہے۔ ازمیر اس کی زندگی میں کب، کیسے، کیوں آیا؟ تیمور سکندر ابھی بھی اس بات سے ناواقف تھا۔ جویریہ نے خود اپنے منہ سے یہ وضاحت دی تھی کہ وہ زیادہ پیسے والا، زیادہ امیر اور زیادہ طاقتور ہے، اور ہر لڑکی کی طرح جویریہ بھی اپنا مستقبل محفوظ بنانا چاہتی ہے۔ مگر اب جو سوال اس کے دل میں اٹھ رہے تھے، ان سوالوں کے جواب اسے ہر حال میں چاہیے تھے، اور خود کو آج رات کی پریس کانفرنس کے لیے تیار کرنا تھا۔ تارا اور دردانہ بیگم ایک ساتھ بیٹھی تھیں۔ تارا کے ہاتھوں میں انگور کی پلیٹ تھی۔ وہ بڑی نزاکت سے ایک ایک انگور اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے ریموٹ کے بٹن پریس کر رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک چینل بدلتے ہوئے اس کا ذہن ازمیر خان کی طرف بھٹک رہا تھا۔ 2 دن سے ازمیر نے حویلی کا رخ نہیں کیا تھا۔ ازمیر کے بغیر اسے سانس ہی کہاں آتی تھی۔ چینل بدلتے بدلتے اچانک اس کا ہاتھ رک گیا۔ ٹی وی کی اسکرین پر ازمیر خان کا چہرہ تھا۔ ساتھ میں ایک لڑکی سرخ لباس پہنے اس کے ساتھ تھی۔ وہ اس چہرے کو بھی اچھی طرح پہچانتی تھی۔ تارا کو اس سے نفرت تھی۔ وہ لڑکی جو ازمیر خان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی تھی۔ اس نے وہ آرٹیکل بھی دیکھا تھا اور اس لڑکی کا نیوز چینل پر انٹرویو بھی، جس میں وہ چیخ چیخ کے ازمیر خان کو ریپسٹ کہہ رہی تھی۔ ازمیر خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہوا میں لہرایا ہوا تھا اور نیچے بڑی تیزی سے نیوز چل رہی تھی کہ ملک کے سب سے بڑے سیاستدان زبیر خان کے بیٹے ازمیر خان نے بالکل اچانک ایک صحافی جویریہ اسد کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ نیوز کاسٹر بار بار اس خبر کو دہرا رہا تھا۔
اور تارا کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر آسمان گرا دیا۔ دردانہ بیگم بھی بڑی حیرت سے اس خبر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اچانک شادی ان کے لیے بھی بہت حیران کن تھی، جبکہ تارا کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے ایک نظر اپنی بیٹی پر ڈالی اور ٹھنڈی آہ بھری۔ دیکھ لیا تارا، کیا کہا تھا میں نے، وہ تم سے صرف رس چوس رہا ہے، شہد کا چھتا کہیں اور بنائے گا۔ تمہیں اس وقت میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ تمہیں کیا لگا رشتہ بھیجے گا، شادی کرے گا، تمہیں اپنے گھر کی عزت بنائے گا، ایک طوائف کو؟ وہ یہاں دل بہلانے آتا ہے، تمہارے وجود کی قیمت وہ ہر بار ادا کر کے جاتا ہے، تم چند ہزاروں کے بدلے اسے میسر ہو، تو پھر اسے شادی جیسے رشتے کی کیا ضرورت؟ دردانہ بیگم کی بات سن کر تارا بہت تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر دردانہ بیگم نے پلٹ کر ایک نظر بند دروازے پر ڈالی۔ احسن کو آواز دے کے بلایا، ذرا معلوم تو کرو اس شادی کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، شاید یہ لڑکی ہماری دوست بن جائے۔ مسکرا کر دردانہ بیگم نے احسن کو حکم سنایا تھا، اور پھر ان کی نظریں ٹی وی پر جم گئیں، جہاں ایک کے بعد ایک تصویر اسکرین پر چل رہی تھی۔ وہ غور سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو کل تک ازمیر خان کو ریپسٹ کہہ رہی تھی، اور آج وہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ بات کچھ ہضم ہونے والی نہیں تھی۔